بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا عطس احدکم، جب چھینک مارے تم میں سے کوئی ایک، اذا عطس، جب چھینکے، احدکم، تم میں سے کوئی، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ، اور چاہیے کہ کہے اس کا بھائی یا اس کا ساتھی، یعنی جو بھی اس کے قریب ہو، یرحمک اللہ، الحمدللہ کا معنی معروف ہے اللہ کی تعریف ہے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، رحمہ یرحم، یرحمک اللہ، کاف جو سامنے مخاطب ہو اس کے لیے، تو یرحمک، رحم کرے آپ پر، اللہ، اللہ تعالی، یرحمک اللہ۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اب جب سننے والے نے یرحمک اللہ کہا، فَلْيَقُلْ، تو پس چاہیے کہ وہ کہے، کون؟ جس کو چھینک آئی تھی، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو سیدھا کرے، ویصلح بالکم، اور اصلاح کر دے تمہارے امور کی، بال امور کو کہتے ہیں، ویصلح بالکم، اور تمہارے امور کی اصلاح فرما دے، اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ تمہارے امور کی اصلاح فرما دے۔ تو اگر کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کا طریقہ یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سلسلے میں یہ ہے، جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے۔ کیوں الحمدللہ کہے؟ یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ چھینک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ڈاکٹر حضرات آپ تو ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھینک جب انسان کو آتی ہے تو ایسے مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں یا بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو سن رہا ہے تو وہ اس کو یرحمک اللہ کہے، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہو گئی ہے تو آپ نے الحمدللہ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ اب اس کے مقابلے میں جس کو چھینک آئی ہے پھر وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غط وجہہ بیدہ او بثوبہ وغض بہا صوتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھینک مارتے یا آپ چھینک لیتے، غطا یغتی، غطاء یہ ڈھانپنے کو کہتے ہیں، اذا عطس جب آپ چھینک مارتے، غطا وجہہ آپ ڈھانپ لیتے اپنا چہرہ یا چھپا لیتے اپنا چہرہ، بیدہ اپنے ہاتھ سے، او بثوبہ یا اپنے کپڑے سے، وغض بہا صوتہ، وغض کا مطلب ہوتا ہے پست کرنا، آہستہ کرنا، وغض بہا صوتہ، اور آہستہ کرتے، پست کرتے اس سے اپنی آواز کو بھی، یعنی بہت زیادہ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا زور سے چھینک مارتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ جب آپ کو چھینک آتی تو آپ اپنا منہ جو ہے وہ چھپا لیتے۔ اب جب یہ کورونا کا مسئلہ آیا نا تو شروع میں ہر کوئی جو ہے وہ یہ منہ ڈھانپنے کا اور چھینک آئے یا کوئی تو جو ہے وہ طریقے بتا رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں، یہ ہماری کوتاہی کہہ لیجئے، غفلت کہہ لیجئے، کم علمی کہہ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں ان سے جو ہے وہ پیچھے ہم ہٹے ہوئے ہیں، ورنہ طریقہ یہ ہمیں بچپن میں یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، یا اب اگر ہم والدین ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزانہ کے معمولات ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ خاص طور پر چھینک کے سلسلے میں یہ تھا کہ جب آپ کو چھینک آتی تو آپ بہت زیادہ اونچی آواز سے نہیں جو ہے وہ چھینک مارتے تھے، اور جب چھینک آتی تو آپ جو ہے وہ اپنا
کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اگر کپڑا نہیں ہے تو خالی ہاتھ ہی منہ کے سامنے کر لیا جائے، تاکہ سامنے بیٹھے یا کوئی دوسرے جو دوست ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو یا ان کو کوئی کراہت نہ ہو۔ یا اسی طرح جو ہے وہ جیسے یہ آج کل ہم نے دیکھا کہ ایک سے دوسرے کو جو مرض منتقل ہوتا ہے ایسی چیزوں سے، تو اس سے بچاؤ۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ ہے، لہٰذا اب اگر کسی ساتھی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ لازمی کہے، اور اگر کوئی سن رہا ہو تو وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو اس نے چھینک ماری ہے وہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہے۔ اور جب بھی چھینک آئے تو اپنے ہاتھ سے، ٹیشو سے، کپڑے سے، یا جیسے ہی آج کل بتا رہا ہے اور کچھ نہ ہو تو کم از کم بندہ انہی کے اندر اپنا منہ کر لے، یعنی وہ جو مواد وغیرہ نکلے تو وہ کسی اور کی طرف نہ جائے، بلکہ وہ انسان اس کو جو ہے وہ کلوز کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔